رسول پر توجہ کی ہے، لوگوں نے غیرت رسول پر توجہ نہیں کی ہے۔ جیسے رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، جیسے رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، ویسے غیرت رسول کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ چڑیوں کی فریاد کو سنتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ بیواؤں کے سروں پر چادریں ڈال کر بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو ام المومنین بنا دیتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ یتیموں کے ماوا ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ فقیروں کی جھولیاں بھرتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ کوئی ان کی چوکھٹ پر آتا ہے تو اتنا مالا مال کر دیتے ہیں کہ جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں، اور دیہاتی لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال کر دیں گے، جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اتنا دیتے ہیں کہ اوروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ان کی رحمت کا عالم یہ ہے اگر وحشی آ جائے چچا کا قاتل تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو کہتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ اکبر۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ شروع جنگ سے لے کر یعنی جنگ بدر سے لے کر کے اللہ اکبر فتح مکہ کی جنگ تک کے ساری جنگوں کی قیادت کرنے والی شخصیت ابو سفیان کی عزت یوں بڑھاتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو امان عطا کرتا ہوں۔ ان کی رحمت یہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی رحمت کے بارے میں خدا فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں تک کہ اللہ اکبر رب العالمین کی ربوبیت کے جلوے ہیں وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جلوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کا حال یہ ہے کہ صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اگر شیطان بھی بارگاہ رسالت میں آئے تو محروم اس اعتبار سے نہیں جاتا کہ اس نے سوال کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو میں بھی تو عالم کے اندر ہوں، میرے لیے آپ کیسے رحمت ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا بول چاہتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم کیا کسی نے شیطان کو بھی کہا ہے کہ بول چاہتا کیا ہے؟ شیطان نے کہا بات اتنی ہے جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ لا حول پڑھتا ہے یا ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو مجھے 3 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کی رحمت سے اتنا حصہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ لا حول یا اعوذ باللہ پڑھے تو 3 کوڑے نہ لگے بلکہ ایک ہی لگا کریں۔ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حامد مصطفیٰ بادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ ان کی بات ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، اور اگر دامن پھیل جائے تو پھر کیفیت ہی ہوتی ہے منگتا کہاں تجھتے ہی داتا کی دین تھی تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ان کی رحمت کا ذکر کون کرے، کتنا کرے، کیسے کرے، کہاں تک کرے۔ گل کھلتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے، کلیاں چٹکتی ان کی رحمتوں کے صدقے، آبشار گرتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے، اللہ اکبر، خوشیاں ملتی ان کی رحمتوں کے صدقے، ایمان سے لوگوں کے دل چمکتے ان کی رحمتوں کے صدقے، باغوں کے اندر آنا جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، پتیاں لہلہاتی ہیں، چمن آباد ہوتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے۔ کوئی بلبل سے جا کر پوچھے تو صحیح آخر کس کا ترانہ گا رہا ہے تو وہ کہے گا بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ آخر کوئی جا کر بھوروں سے تو پوچھے کہ وہ کس کے بارے کے اندر گنگنا رہا ہے، آخر کوئی برستے ہوئے پانی سے تو پوچھے کہ وہ گرتا کیوں ہے اور کس کی محبت اور کس کی رحمت کے صدقے گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے ہرنی جال میں پھنس جائے تو اس کو نجات دلانے کے لیے تشریف لائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ کعبہ اللہ کا گھر
جو اللہ اللہ بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور اس پر 360 بت سجا دیے گئے تھے، میرے نبی نے پتھر کھائے اور کعبے کو اس کی عظمتیں عطا فرمائی، کعبے کو پھر سے اس کا تقدس عطا کیا۔ یہ ان کی رحمتیں ہیں، ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے۔ ان کی رحمت نہ ہوتی، ان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کوئی پتھر برستا، پھر ہوا چلتی، لوگ تباہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کے بارے میں ایک بات کہہ دوں، پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ کر گفتگو مکمل کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کیا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو نوح نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ نوح نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ عذاب بھیج، اللہ نے عذاب بھیجا، سب ہلاک ہو گئے۔ لوط کی قوم نے لوط کی بات نہ مانی علیہ السلام تو لوط علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا، کہا بھیج دیں عذاب، آپ نے دعا کی عذاب آ گیا۔ اسی طریقے سے قوم موسیٰ، قوم داؤد، قوم ایوب، اسی طریقے سے سب ہوتا رہا۔ لیکن مکے میں میرے رسول نے فرمایا، توجہ فرمائے میرے نبی کی شان رحمت کیا ہے۔ مکے میں میرے نبی نے فرمایا مکے والو اگر اللہ کی بات نہ مانو گے، اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ بھیجنا چاہیں تو ہم پہ عذاب بھیج دیں۔ میرے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، سب نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کیا گیا، عذاب آیا۔ رحمت للعالمین سے بھی عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی نگاہیں اٹھی، نبی کی زبان جنبش نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ ان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کے لیے ہلاکت کی، پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دعائیں ضرر فرما دے۔ نگاہ اٹھی، آیت آ گئی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پیارے ان کی گندی زبان ہم نہیں دیکھتے، ہم تو تیرا وجود ناس دیکھتے ہیں۔ جب تک تم ان کے درمیان رہو گے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ توجہ کریں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، عیش جاوید مبارک تجھے۔ ان کی رحمت کا حصہ جب کافروں کو ملتا ہے تو جو ان کے غلام ہیں ان کی شان کیا۔ لیکن خاص بات، رحمت سب کے لیے، توجہ آپ کی، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ بات اتنی خاص ہے، رحمت سب کے لیے، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے، وہ بھی اتنی نازک۔ رحمت بہت وسیع اور غیرت بہت نازک۔ اب ان کی غیرت کی طرف آئیں اور بات مکمل ہو جائے۔ ان کی غیرت کیسی ہے؟ نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ۔ ان کی غیرت کا تو خیال قدرت بھی کرتی ہے، ان کی غیرت کا خیال، ان کی غیرت کا خیال قدرت بھی کرتی ہے۔ ابھی آگے اگر وقت ہوگا تو مثالیں آئے گی، لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ان کی غیرت کتنی نازک ہے، بہت نازک۔ دشمن پتھر مارے، نالین خون سے بھر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قدرت فرشتے بیچ کے کہے کہ حکمو ان فرشتوں کو دیجئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے، تو رحمت کہتی ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی۔ یہ رحمت کہہ رہی ہے۔ اور غیرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، حضور سب سے زیادہ۔ اور ان کی غیرت اب کیا ہے دیکھیے، غیرت اپنوں کے لیے، رحمت سب کے لیے۔ ان کی غیرت کیا ہے؟ اگر کوئی قریبی چھوٹی سی بھی غلطی کر لے تو ان کی رگے ہاشمیت اور رگے غیرت پھڑک جاتی ہے اور وہ ناراض ہو کر منہ پھیر لیتے۔ اس لیے کہ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کسی کا بچہ بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تو گزرنے والوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ، لیکن جس کا بیٹا ہوگا اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو تو لگے گا نا کہ میرا بیٹا میرا نام ڈبا دیا، میری عزت پہ آنچ آ گئی، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔
احساس ہمیشہ اپنوں کا ہوتا ہے، غیروں کا نہیں، اس لیے غیرت اپنوں کے لیے ہے۔ اب ان کی غیرت کی چند مثالیں ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اپنے حالات پر نظر کریں۔ ہم جو سوچتے ہیں نا کہ حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے، بے شک لے جائیں گے، لیکن کوئی ان کی غیرت پر بھی تو نظر کرے۔ میرے امام نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمتوں سے جیسے ان کو حصہ عطا کیا، ویسے اپنی غیرت سے بھی ان کو حصہ عطا کیا۔ اور امام کیا کہتے ہیں؟ غضب سے ان کے خدا بچائے، اس لیے کہ جانتے ہیں خدا کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ مسلک امام اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ خود کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ان کے سوا اللہ کے عذاب سے، اور اگر ان کے غضب سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ غضب سے ان کے خدا، ان کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کی غیرت بہت نازک ہے۔ مثال کے طور پہ اپنوں کے لیے کیسی غیرت کرتے ہیں؟ جناب کعب بن مالک، بڑا مشہور نام ہے، صحابہ کرام کی کائنات میں بڑا مشہور نام حضرت کعب بن مالک۔ جنگ تبوک جیش اسرت ہے، بڑے تکلیف کے معاملات تھے۔ تبوک کے جنگ میں صحابہ کرام کو حکم تھا اکثر چلو، سب چلو، سفر لمبا تھا، تکلیفیں تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کھجور پکنے کا دور تھا، کھجور کٹنے کا دور تھا، میں نے سوچا کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، یہ ہوتا رہا۔ کل 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 پہ بات ٹلتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ کل کل نہ آیا، ہمیشہ کل آتا نہیں بلکہ کبھی کسی کا کل نہیں آتا۔ کل نماز پہ ڈالنے والوں، کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے۔ کل کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے، نہ اپنی زندگی میں آئے گا۔ کل سے داڑھی رکھیں گے، کل نہ کسی کی زندگی میں آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ کل کی بات نہ کرو، آج کی بات کرو، آج نہیں بلکہ ابھی کی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کعب بن مالک کل کا انتظار کرتے رہے اور اپنے باغ کے اندر پھل کٹنے اور دیگر معاملات میں مصروف رہے۔ بالآخر اطلاع ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فتح یاب ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اب دل بے چین ہوا، حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا، حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا۔ ادھر کچھ منافقین بھی جنگ میں نہیں گئے تھے، ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، باطن میں مسلمان نہیں تھے۔ ان لوگوں نے کہا محمد عربی آئیں گے، ہم بہانے تراش لیں گے، الگ الگ باتیں کریں گے اور پھر جو ہے معاذ اللہ ہم اس طریقے سے چھٹی لے لیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف لائے تو وہ منافقین آئے اور آنے کے بعد کہتے یہ بہانہ، یہ بیماری، ایسا ویسا سب کہا، اور اس کے بعد ان کو چھٹی مل گئی۔ حالانکہ غیب دان نبی سب جانتے تھے، لیکن یہی تو کہنا چاہتے ہیں رحمت سب کے لیے ہے، غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اپنوں کو غیرت رسول پہ توجہ کرنا چاہیے، اپنوں کو غیرت رسول کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سب نے چھٹی لے لی، لیکن مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا، کعب بن مالک کہتے ہیں وہ جھوٹے جھوٹے بہانے لگا کے نکل گئے۔ دل میں خیال آیا میں بھی کچھ ایسا ہی کروں، لیکن پھر مومن کے دل نے کہا جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اے کعب اس کی نگاہ سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جو بھی ہوگا میں پیش کر دوں گا، چاہے وہ سزا دیں چاہے معاف کر دیں۔ کعب بن مالک کی باری آئی، یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں تھا، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس دنیا کی محبت نے گویا کہ کھجور کاٹنا ہے، باغ ہے، یہ ہے وہ ہے، مصروفیتوں نے مجھے روک لیا تھا، کل کل کا انتظار کرتا رہا اور پھر میں پہنچ نہیں سکا۔ یا رسول اللہ توجہ ہے آپ کی، دوسروں کو چھوڑ دیا اور جو اپنا تھا اس سے منہ پھیر لیا۔ کعب بن مالک سے منہ پھیر لیا، ہلال بن امیہ سے منہ پھیر لیا، ان لوگوں سے منہ پھیرا اور صحابہ سے فرمایا خبردار اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ یہاں تک ان کی بیوی کے لیے حکم آ گیا وہ گھر میں نہ رہے،
وہ بھی اپنے میکے چلی جائے. یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں گھر آیا تو میری بیوی چادر سر پہ ڈال کر کے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی. میں نے پوچھا تو اس نے اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کیا کہ کہاں جا رہی ہے، بس اتنا کہا، حکم رسول سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. اور اللہ اکبر، وہ نکل کر چلی گئی. فرماتے ہیں دنیا تنگ نظر آنے لگی، دنیا تنگ نظر آنے لگی، دل نہیں لگتا، قرار نہیں ملتا، کوئی سلام نہیں کرتا، سلام کرو تو کوئی جواب نہیں دیتا. بس حضور نے فرمایا اس کا بائیکاٹ کرو. گھر بھی اجنبی لگتا، مدینہ منورہ بھی اجنبی لگتا. البتہ اتنا ضرور ہوتا، میں مسجد میں جاتا تو منہ پھیر لیتے، لیکن جب میں نماز پڑھتا تو حالت نماز میں ایسے کنکھیوں سے ان کو دیکھتا، تو جب میں ان کو دیکھتا تو وہ مجھے نہیں دیکھتے، منہ پھیر لیتے، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تو میں دیکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے. اپنے تھے نا، لیکن منہ پھیر لیا. غیرت نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ. اگر ایک جنگ میں کعب بن مالک جیسے صحابی نہ جائیں تو ان سے میرے نبی منہ پھیر لیتے ہیں. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو پوری پوری رات بیٹھ کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں؟ تو حضور کی توجہ ان کی طرف ہوگی. جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، حضور ان سے منہ نہیں پھیرتے ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں کرونا ہے، لوگ کہتے ہیں مندی ہے، لوگ کہتے ہیں مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے، لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ اس لیے کہ وہ جس سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر کوئی وہاں نہیں رہ جاتا. حضور علیہ السلام ناراض ہو کے منہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ حضور نے کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے ناراض ہو کر منہ نہیں پھیرا تھا، بلکہ کافروں کی ایذا رسانیوں کی بنیاد پہ انہیں سزا دینے کے لیے مکے سے ہجرت کر لی تھی. تو مکۃ المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا تھا اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا اگر حضور مکے سے نکل جاتے ہیں تو پھر مکے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا. حضور جدھر سے چلے جائیں پھر وہاں کیا ہو، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہوتا ہے، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہو جائے، اور جدھر جائیں اس کی شان کیا. میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعتیں تو بہت سنتے ہیں، کبھی سمجھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا؟ اگلا مصرع سمجھا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ جب نعمت اس کو ملتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے، جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے. یہ اوروں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے وہ جس طرف نعمت بانٹنے کے لیے جائے تو وہ تقدیر کے مطابق. میں یہاں قضائے معلق، قضائے شبیہ مبرم اور قضائے مبرم حقیقی کی بحث میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو نہیں الجھانا چاہتا، لیکن جو لوگ بیچارے وضو اور استنجا کی سنتیں نہیں پتا انہیں، تو میں ان کو یہ تقدیر کا مسئلہ کیسے سمجھاؤں. لیکن علماء سے ان کی طبیعت سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں کہ میں یہاں پر قضائے مبرم حقیقی کا ذکر ابھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط مسلک رکھتے ہیں، امام عشق و محبت کا مسلک. تو معلق اور شبیہ مبرم کی بات ہی کر لیجئے. تو لوگوں کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت بانٹنے جدھر جاتے ہیں تو کاتب تقدیر کا قلم ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، تو جس کو جو چاہے گا وہی اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے. اسی لیے تو بیدر شوارسی کہتے ہیں لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی. اور میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربان میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے. اور حسن اتفاق ہے کہ یہ مصرع نعت کا نہیں ہے،